نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور 3 چیزوں میں فرمائی، ثلاثۃ من السعادہ، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس وہ رہیں گی تو وہ سعادت مند رہے گا، خوشبخت رہے گا، نیک اختر رہے گا۔ کیا فرمایا؟ سب سے پہلے فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، اچھی بیوی، فرما بردار بیوی، اور ظاہر ہے کہ اس کو بنانے میں اس کا بھی بڑا دخل ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو وہ بھی بدلے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ دوسری چیز فرمائی سعادت مندی کی کہ المنزل الواسع، یعنی کہ اس کے لیے چوڑا اچھا بڑا گھر، اس کے لیے جو اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہو، جس میں پردے کا اہتمام ہو سکے۔ اور تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرکب الحنی، یعنی ضرورت کے لیے اس کے لیے بہترین سواری اس کے پاس میسر۔ یہ سعادت مندی کی چیزیں حضور اکرم سرور دو کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ شخص نیک اختر ہے، خوشبخت ہے جس کے پاس یہ 3 چیزیں ہیں۔ کون کون سی؟ سب سے پہلی چیز فرمائی کہ سب سے پہلی چیز نیک بیوی اس کے پاس ہو، دوسری چیز اس کے پاس اتنا بڑا گھر ہو کہ اس کی تمام ضرورتیں اس میں پوری ہو جاتی ہوں، اس کے پردے کا اہتمام ہو جاتا ہو، اس کا گھر تنگ نہ ہو، تیسری چیز اس کے پاس ضرورت کے لیے اس کی گاڑی اور سواری اس کے میسر۔ 3 چیزیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کسی بھی نیک بخت اور خوش اختر شخص کے تعلق سے۔ عورت کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ اس کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا گیا ہے، ٹیڑھی پسلی سے بنایا گیا، لہذا اگر تم اسے صحیح کرنے کی کوشش کرو گے، درست کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے۔ اگر ہمارے خیال ہے کہ ہم اس کو پیٹیں گے، بات بات پر ہماری طبیعت ایسی بن گئی ہے کہ اپنا ہاتھ کو اس پر اٹھا دیتے ہیں اور لکڑی لے کر اب پٹائی شروع کر دیتے ہیں، بیٹھنے کا دور چلا گیا، اب بھی جو زمانہ ہے اپنے طور پر وہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ کمینہ ہے وہ شخص، بدبخت، لئیم ہے، خسیس، جو اپنی عورتوں کو رسوا کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بے عزتی کا سلوک کرتا ہے، وہ خود بدبخت ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کبھی بھی ان کے چہروں پر نہ مارو، وہ تو نازک ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ استوصوا بالنساء، اے لوگوں عورتوں کے بارے میں میری وصیت کو قبول کر لو، وہ آپ گنے، وہ ٹوٹ نہ جائیں، بکھر نہ جائیں۔ اگر موجودہ حالت میں ہم دیکھتے ہیں تو کتنی عورتیں ہیں جن کو بات بات پر طلاق دی جا رہی ہے۔ جب ہماری طرف سے یہ سلوک روا رہے گا تو ظاہر ہے کہ ہمارے اوپر ایسے فرما بردار، ایسے فرما روا ہوں گے کہ جو ہمیں بھیت کر رکھ دیں گے اور ایسے ہمارے ساتھ سلوک کریں گے کہ ہم پھر چاہے کتنے مچلتے رہیں، سسکتے رہیں، لیکن حالات قابو سے باہر ہو چلے ہوں گے اور وہ قابو میں نہیں آئیں گے۔ کتنا افراد چھوٹی سی بات ہوئی طلاق دے دی اور پھر طلاق کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، فیویکول لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی صورت نکلے کہ حلالہ نہیں ہونا چاہیے اور ہمارا رشتہ دوبارہ سے جڑ جائے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس رشتے کو جوڑنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر اس کے لیے ہر طریقہ اختیار کیا جائے گا، پھر ایسے علماء کے پاس رابطہ کیا جائے گا کہ جن کے یہاں پہ 3 طلاق جو ہے کہ 1 مانی گئی، یا ایسی بات بن جائے کہ وہاں بھی نہ جایا جائے اور دوسرے کے پاس جایا جائے جہاں پر وہ اپنے ہی مسلک کا ہو اور وہ یہ کام کرے کہ کچھ غور خوض کرے اور پتہ نہیں کون سی کتابوں سے نکال کر آئے اور ان کتابوں سے نکال کر پھر آپ کو فتویٰ دے دے، کچھ قسمیں آپ سے، حلف آپ سے اٹھوائے اور کہتے کہاں تمہارا رشتہ جڑ چکا ہے، میں گواہ نہیں، میں ذمہ دار نہیں، تم جو قسم کھا رہے ہو، تم جو بات کہہ رہے ہو، تم اپنے ذمہ دار، لیکن تمہارا رشتہ جڑ چکا ہے۔ اخراجات جو ہیں وہ یہ ہیں 10,000 20,000 رکھ جاؤ اور رشتہ تمہارا جڑ گیا ہے۔ اور کتنے ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ جو اس بات کو محسوس بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے بات کچھ غلط کر دی ہے، رشتہ ہم نے ختم کر دیا ہے اور اس کے ساتھ وہ جو ہے کہ چلے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ میاں اپنی بیوی سے زنا کرے گا۔ صحابہ کو اچنبھا ہوا کہ ایسے کیسے
کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میاں اپنی بیوی سے زنا کرے؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ کتنے ایسے کلمات وہ کہیں گے کہ جس سے کفر ہو جائے گا اور بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اور جب نکل جائے گی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے ساتھ جو تعلقات وہ قائم کرے گا وہ ناجائز حرام ہو۔ کتنی ایسی صورت ہے ہمارے یہاں پر جو مسئلہ پوچھا جائے گا وہ طلاق کا پوچھا جائے گا، بس طلاق کا۔ اور طلاق ہم نے کس کو مانا کہ ایک ساتھ سٹیڈی، ایک سے کام نہیں چلتا 100، یعنی کہ 3 جو متعین ہے ناجائز طور پر گناہ کیا اس شخص نے جس نے ایک ساتھ 3 طلاق دی، اس کا 3 پر بھی پیٹ نہیں بڑھتا، وہ ایک ساتھ ساری کرتا، یہاں تک کہ میرا اللہ نے تم پڑھا ہے، وہ تو دے رہا اور اللہ کو بھی بیچ بنا رہا ہے کہ اللہ بھی تو پائے۔ یہ کم علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر اور غلط فہمیوں کی بنا پر یہ پروان چڑھتا ہے۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن شیئا۔ ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز بری لگے، ایک چیز تمہیں ایک خامی اس کے اندر ہو جو آیا ہوتی ہو، ظاہر ہوتی ہو اور بار بار تمہیں کھٹکتی ہو، لیکن اگر تم اس کو چپکے رکھو گے، اپنے ساتھ رکھو گے تو بہت بڑی خیر تمہارے ساتھ وابستہ ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے ایسی اولاد تمہیں عطا کرے جو وقت کا درویش بن جائے، وقت کا عالم اور فاضل بن جائے اور وقت کا بلند آدمی بن جائے جو تمہاری عزت میں 4 چاند لگا دے۔ قرآن یہ بیان کر رہا ہے اور مختلف جگہوں پر قرآن نے یہ بیان کیا، لیکن اس کے ساتھ میں ظاہر ہے کہ عورت کے تعلق سے بھی کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں کہ وہ بھی حقوق کا خیال کرے، شوہر کو جن باتوں سے تکلیف ہوتی ہو، پریشانی ہوتی ہو، ان باتوں سے بچی رہے، ان باتوں سے دور رہے، پرہیز کرے۔ اور مرد کے اوپر یہ لازم ہے کہ جتنا وزن وہ برداشت کر سکتی ہے اتنا ہی وزن اس کو اوپر ڈالے، جس کو برداشت نہیں کر سکتی ہے اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم اس سے جو کھیت کا کام کراتے ہیں تو شریعت کے اوپر اگر شریعت کے آئینے میں اگر اس کو ہم ناپیں گے، تولیں گے، جانچیں گے، پرکھیں گے تو ہم پائیں گے کہ ہم عورت پر سراسر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ میواتی معاشرہ عورت سے جو گھر کا باہر کا جو کام لے رہا ہے، کھیت کھلیان کا جو کام لے رہا ہے، ایک حد تک اس کو جواز فراہم کیا جا سکتا ہے، لیکن جو حالت ان کے ساتھ دیگر میں کی جاتی ہے اس میں پورا کا پورا یہ معاشرہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی کہ جو اس کو برداشت بعد وہ چیز ہوتی ہے وہ اس سے کروائی جاتی ہے، خود کچھ نہیں کریں گے اور باہر کا اندر کا سارا کام اسی کے ذمہ کریں گے۔ ظاہر ہے کہ جب ایسا ماحول چلے گا جہاں پر عدل انصاف برقرار نہیں رہے گا تو آپس میں دل کیسے ملیں گے؟ یہ خلشیں اور رنجشیں تو آپس میں پروان چڑھیں گی، جو چیز اس کے ذمہ اور لازم ہے ہی نہیں اس کو ہم اس پر تھوپیں گے اور لازم کر دیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ معاشرہ بگڑے گا اور معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اور اگر ہم جو اس کے اوپر ذمہ لازم ہوتی ہے، ذمہ داری ہے، ان کو ہم اس سے کروائیں گے تو ہمارا معاشرہ استوار ہوگا، محبتیں پروان چڑھیں گی اور جو صالح معاشرہ ہے وہ پروان چڑھے گا اور سماج میں صالحیت پیدا ہوگی، سماج پنپتا چلا جائے گا، کیونکہ سماج کا میاں بیوی کا جو جوڑا ہے یہ اہم کردار ادا کرتا ہے، اس کے اندر سکون ہے، سنجیدگی ہے، ٹھہراؤ ہے، تو آپ سمجھیے کہ سب کے اندر سنجیدگی اور ٹھہراؤ ہے، تمام لوگ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر میاں بیوی کی زندگی خراب ہو رہی ہے تو پورا کا پورا جو گھر ہے وہ خراب ہو رہا ہے، پھر گھر سے لے کر پورا کا پورا محلہ خراب ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہمارے اوپر یہ ذمہ اور لازم ہوتا ہے کہ ہم اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ جب اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا اور ہم بھی مانتے ہیں وہ ناقص العقل ہے، وہ ظاہر ہے کہ کم سوچتی ہے، اس کا اندر قوت فیصلہ نہیں ہے، وہ سب باتیں جانتے ہوئے اگر وہ پھر اس کے اندر عیب ہے، وہ کچھ کمیاں اور خامیاں کر دیتی ہے تو ہمارے اندر بس برداشت کا مادہ اور عفو درگزر کا مادہ مسلسل ہونا چاہیے، متواتر ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتے جائیں۔
اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا معاشرہ پنپتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور ہمارے معاشرے میں صالحیت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کے اندر جو کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، ان تمام کو دور فرمائے اور پورے معاشرے کو صالح فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔